السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ناظرین، آج محرم الحرام اور عاشورہ کے بارے میں ہمارا دوسرا سیشن ہے اور انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب کر لیا، تو اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ سنت کے طور پر اس دن کی ہے صرف ایک حکم ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں روزہ رکھنا گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ بس یہ ایک حکم سنت ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اور یہودی روزہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی۔ اس کے شکرانے کے طور پر یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال میں زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا، اور تنہا عاشورہ کا روزہ رکھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی خلاف اولیٰ قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اس کو عاشورہ کا ثواب ملے گا۔ لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے اس خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ اور ملا کے 2 روزے رکھے جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنا مشابہت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمائی، حالانکہ وہ مشابہت کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں تھی بلکہ ایک عبادت میں مشابہت تھی کہ اس دن جو عبادت وہ کر رہے ہیں اسی دن ہم بھی وہی عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا وہ سارے ادیان سے ممتاز ہے، اور ان میں فوقیت رکھنا ہر لحاظ سے ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے ممتاز ہونا چاہیے۔ اس طرز عمل، اس کی چال ڈھال، اس کی وضاقتہ، اس کا سراپا، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عبادتیں وغیرہ ہر چیز غیر مسلموں سے ممتاز ہونی چاہیے۔ چنانچہ احادیث مبارک میں حکم جا بجا ملا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مسلموں سے الگ طریقہ اختیار کرو۔ چنانچہ فرمایا مشرکین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے اپنا ظاہر و باطن الگ رکھو۔ جب عبادت بندگی اور نیک کام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشابہت پسند نہیں فرمائی، تو اور کاموں میں اگر مسلمان ان کی مشابہت اختیار کریں تو یہ کتنی بری بات ہوگی۔ اگر یہ مشابہت جان بوجھ کر اس مقصد سے اختیار کی جائے کہ میں ان جیسا نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی قوم کے اندر داخل ہے۔ مثلا کہ جو شخص انگریزوں کا طریقہ اختیار کرے کہ میں دیکھنے میں انگریز نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں بلکہ ویسے ہی مشابہت اختیار کر لی تو یہ گناہ کبیرہ تو نہیں مگر مکروہ یہ بھی ہے۔ افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کو اس کا بالکل بھی خیال نہیں، اور
پاس نہیں رہا۔ اپنے طریقہ کار میں، وضاقتہ میں، لباس میں، پوشاک میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، کھانے پینے کے طریقوں میں، زندگی کے ہر کام میں ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی ہے۔ ان کی طرح کا لباس پہن رہے ہیں، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کا نظام بناتے ہیں، ان کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور ان کی طرح بیٹھتے ہیں۔ زندگی کے ہر کام میں ان کی نقالی کو ہم نے فیشن بنا لیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم نے زندگی کے دوسرے شعبوں میں غیر مسلموں کے ساتھ جو نقالی اختیار کر رکھی ہے، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقوں کی نقالی کریں۔ ان لوگوں کی نقالی نہ کریں جو روزانہ تمہاری پٹائی کرتے ہیں، جنہوں نے تم پر ظلم اور استبداد کا شکنجہ کسا ہوا ہے، جو تمہیں انسانی حقوق دینے کو تیار نہیں۔ ان کی نقالی کر کے آخر تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ ہاں، ہم دنیا میں بھی ذلت آمیز ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں مزید اس پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔